آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ زیادہ تر وہی باتیں جو پچھلے 16 دن سے بچے کو معلوم ہے، بس تھوڑا بہت اعداد و شمار کا الٹ پھیر ہوا ہے۔ یہ ہے ون لائنر خلاصہ آج صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس کا۔ مثلاً 2 دن پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ایران میں 5000 ٹارگٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 2 دن میں اب یہ تعداد 7000 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا کہ ایران کے جو 85% ڈرونز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، 90% میزائل بنانے کی جو قوت ہے وہ برباد کر دی گئی ہے، اور ایرانی بحریہ کے 100 جہاز غرق کر دیے گئے ہیں۔ اللہ جانے ایرانی بحریہ کے پاس کتنے جہاز ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم بجلی اور تیل کی تنصیبات کو اب تک نشانہ بنانے سے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی تعمیر میں بہت وقت اور پیسہ لگتا ہے۔ جبکہ ایرانی پاسداران نے کہا ہے کہ آج انہوں نے قطر میں امریکی بیس العدید، کردستان میں اربیل اور اسرائیل میں فوج کی جنوبی کمان کے مرکز اور اسلحہ ساز کمپنی رافیل کو نشانہ بنایا ہے۔ آج دبئی کا بین الاقوامی ایئرپورٹ بھی لگ بھگ سارا دن بند رہا، کیونکہ وہاں ایک ڈرون حملے میں تیل کے ڈپو کو آگ لگ گئی تھی۔ البتہ گزشتہ روز نشانہ بننے والے فجیرہ آئل ٹرمینل سے تیل کی رسد بحال ہو گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک پوسٹ میں پاکستانی عوام اور حکومت کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اس نازک گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کے سیکریٹری علی لاریجانی نے مسلمان دنیا سے کہا ہے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں کہ اس وقت وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ سوائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے آبنائے ہرمز سب کے لیے کھلی ہے، تاہم اجازت کا فیصلہ فوجی کمان کے صلاح مشورے سے ہی کیا جاتا ہے۔ اب تک چائنا، بھارت، پاکستان اور ترکی جانے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ اٹلی اور فرانس سے بات چیت جاری ہے۔ آبنائے ہرمز کو بطور طاقت کھولنے کے لیے اب تک صدر ٹرمپ نے جس ملک سے یا جس متر سے، دوست سے، محسن سے رابطہ کیا ہے، اس نے کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی۔ اس کے بعد سے ٹرمپ صاحب مزید جھنجھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا ابھی میں ٹرمپ کی پریس کانفرنس سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یار ویسے تو مطلب اگر ہمارے اتحادی کبھی بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کا بھائی حاضر ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس پر ہم مزید آگے بات کریں گے، میں صرف ون لائن دینا چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ جب ہمارے پر مشکل وقت آئے گا نا تو کوئی ہماری مدد کرنے نہیں آئے گا۔ اور دیکھو میں اکثر صحیح کہتا ہوں اور پھر یہی ہوتا ہے۔ شکر ہے میرے پاس ٹیشو ہے۔ شکر، آپ 2 سیکنڈ کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم اوکے ٹھیک۔ اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ عراقچی صاحب کی آپ ٹویٹ کا ذکر کر رہے تھے، تو بالکل بہت لوگوں نے واضح طور پر دکھا دیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں یا کس کے ساتھ، یا کم از کم کس کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور میں ذرا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہم بگ پکچر کی بات کریں، میں تھوڑا سا زوم ان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج تافتان کے علاقے میں بلوچستان میں، جو سستان بلوچستان پاکستان سرحد کے ساتھ جو بارڈر ایریا میں، اس میں کوئی 5 یا 6 ایرانی پولیس افسران کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے چند گھنٹے بعد بلوچستان میں، پاکستانی بلوچستان میں کچھ پاک فوج کے فوجیوں کو بھی، جوانوں کو بھی شہید کیا گیا ان اے بومب بلاسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہربیار مری کی فری بلوچستان موومنٹ، جو ایک طرح سے آپ سمجھے کہ BLA آزاد کی NGO ہے، اس نے کھل کر کہا ہے کہ جی یہ آپ نے ایک بہادر فیصلہ لیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے، اور اس سے انسانی حقوق، انصاف اور جمہوریت بحال ہوگی، اور ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے سال جون میں اسی تنظیم نے، فری بلوچستان موومنٹ نے، ایک اور خط جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل ہمارا دشمن نہیں ہے، ایران اور پاکستان ہمارے دشمن ہیں، اور جو بھی ان کے خلاف لڑیں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا آبنائے ہرمز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ایک راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے جہاں پر ایک سائڈ سے پوری طور پہ ٹریفک بلاکڈ ہے، اور امریکہ کو ظاہر ہے، واضح ہے
کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے کیا جائے, کہ کیا کیا جائے اس کے بارے میں. آبنا ہرمز کو کیسے آزاد کروایا کیسے آزاد کیا جائے اس کو. پچھلے ہفتے سی این این میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جی جب یہ بات آئی سامنے پلانرز کے سامنے کہ سر یہ اگر انہوں نے وہ بند کر دیا, ان کا پاگل ہو گیا ہے, وہ کیوں بند کریں گے, آخرکار اس میں تو ان کا ہی نقصان ہے. تو جب آپ ایک بزنس مین کی مینٹیلٹی سے آتے ہو جیو پالیٹکس میں, تو آپ صرف نفع نقصان دیکھتے ہو کہ یار اتنی ان کی ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. کون پاگل ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی یہ جب یہ تمام ایئرکرافٹ کیریئر اور فوج اور سب کچھ لگا دی تھی تو وہ یہی بات ہو رہی تھی نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ابھی تک لیٹ کیوں نہیں گئے ہمارے سامنے, کیونکہ آپ کی کیلکولیشن میں یہ انٹر ہی نہیں ہوتی یہ بات ہے نا. آپ کا ایک پلس مائنس بلیک اینڈ وائٹ قسم کی کیلکولیشن ہے. تو جہاں تک آبنا ہرمز کی بات ہے تو پچھلے ہفتے میرا خیال ہے کہ ہفتے کے روز جو سیکریٹری آف وار ہیں پیٹر ہیزگیت صاحب, انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور میں تو کہتا ہوں تاریخی بات کی. تو سن لیے کیا کہا تھا بھائی نے. The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. جی تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سمندر میں بالکل تیر سکتے ہیں, کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ ہے کہ جو 150 سے 200 شارکیں گھوم رہی ہیں یہ آپ کو کھا کر ڈکار بھی نہیں ماریں گی, لیکن اس کے علاوہ آپ بالکل تیر سکتے ہیں. اور اگر مائی کا لال ہے تو تیر کیوں نہیں تیر رہا. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں, یہ مذاق نہیں ہے. ٹرمپ نے باقاعدہ کہا تھا کہ یار آئل ٹینکرز کو بھی تو تھوڑی سی جرت پکڑنی چاہیے نا, شو سم گٹس. ان کی یہ ساری مینٹیلٹی یہی ہے نا, یور ٹوسٹ شو سم گٹس, اسکول یارڈ بلی والی. تو بالکل یہ ہے. تو پہلے امریکن نیوی نے کہا کہ جی ہم اسکارٹ کریں گے, تو اور پھر کہا کہ نہیں جی ہم اسکارٹ نہیں کریں گے. تو اتحادیوں کو آپ چھوڑ دیں, سب سے پہلے انکار تو یو ایس نیوی نے ہی کیا تھا مدد کرنے سے. اور آج پھر جو یو ایس کے ٹریجری سیکریٹری ہیں بیسنت صاحب, وہ ایک الگ بات کرتے ہیں. کس دور میں؟ کیونکہ ان سے رپورٹر پوچھتے ہیں, جرنلسٹ پوچھتی ہیں کہ دیکھیں یہ تو وہاں پر ساری تجارت رک گئی ہے, تو کہہ رہی ہیں کہ نہیں بالکل کوئی تجارت نہیں رکی. آپ کون کہہ رہا ہے؟ اور آپ میری باتیں نہ سنیں, آپ خود سن لیں کہ بیسنٹ صاحب نے کیا کہا. Well, let's pull that apart. So we are seeing more and more the fuel ships start to go through. The Iranian ships have been getting out already, and we've let that happen to supply the rest of the world. جی مطلب کہ ایرانی ٹینکرز وہاں سے گزر رہے ہیں, بلکہ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق زیادہ ایرانین تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے پہلے کے بنسبت, لیکن یہ ہماری اجازت سے ہو رہا ہے. سر یہ ہم ان کو جانے دے رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں یہ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور وجہ یہ کہ تاکہ تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں وہ مستحکم رہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے ابھی شاہ زیب ہمیں تھوڑی ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جن اتحادیوں پر ٹرمپ نے ٹیرف لگائے اور پھر ان کو دن رات مطلب ناشتے کے ساتھ سے لے کے رات کے کھانے تک ذلیل کیا ہے. ابے تو ہے کون مطلب ہم ہیں آل ان آل, تمہارے پاس تو ویسے ہی 4 کشتیاں ہوتی ہیں, تو کر کیا رہے گا. اب سب کو کہہ رہے ہیں کہ سر دیکھیں یہ آپ کی جنگ بھی تو ہے نا, آپ بھی تو اپنی نیوی بھیجیں. اینڈ بیسٹ پارٹ از, اب وہ انفارچونیٹلی کلپ تھوڑا سا اس میں نوائز بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب, مانے یا نہ مانے, کہ جی دیکھیں اصل مسئلہ تو چین کو ہو رہا ہے, ہمیں تو ویسے ہی ہارموز سے کیا لینا دینا یار, ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو چین کو اپنی بحریہ بھیجنی چاہیے. یہ لیول آف تھنکنگ چل رہی ہے. اب اس میں میں ہنسنا نہیں چاہ رہا کیونکہ یہ رونے کا مقام ہے اور خوف زدہ ہونے کا مقام ہے. تو بتائیں تھوڑا سا شاہ زیب, یقیناً امریکہ کی جو تمام اتحادی ہیں, بیسٹ فرینڈ ہے, انہوں نے کہا ہوگا کہ جی سر ماضی کی طرح ہم بھی آپ کی مدد کرنے آ رہے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور اس کا جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کافی شوق لگ رہا ہے اس وقت, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جس سے جو بھی فرمائش کروں وہ اسے تو پوری کرنی ہے. اور اس طرف ابھی تک جو ریئیکشن آیا ہے پچھلے 2 دن میں وہ تقریباً یہ ہے کہ انکار ہی سمجھیں. ٹرمپ صاحب نے کوئی 7 ملکوں سے رابطہ کیا ہے پچھلے 2 روز میں, اور ان سے کہا ہے کہ آبنا ہرمز سے کو مسدود بنانے کے لیے آپ آگے آئیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن ممالک کی معیشتیں انحصار کرتی ہیں اس روٹ پر اپنے تیل کے لیے, LNG کے لیے, ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ہم کیوں خرچہ کریں, ہم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں اور فائدہ دوسرے ملکوں کو ہو. تو یہ 7 ملک کون سے ہیں یہ انہوں نے نام ابھی تک نہیں لیا, لیکن ایک ان کا سوشل میڈیا پہ اس سے پہلے جو ایک پوسٹ تھی اس میں انہوں نے امید ظاہر کی جن ممالک کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں گے. اس میں انہوں نے نام لیا چین کا, جیسے آپ نے کہا, فرانس کا, برطانیہ کا, جنوبی کوریا کا,
जापान का, और उन्होंने कहा कि इन जैसे मुल्कों को आगे आना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, एग्जैक्टली वो चाहते क्या हैं इन ममालिक से, ये भी वाज़ेह नहीं है, वो गोल मोल सी बात करते हैं, लेकिन समझा यही जा रहा है कि वो चाहते हैं कि ये मुल्क अपने जंगी जो जहाज़ हैं वो इधर भेजें, और साथ ही माइन स्वीपर्स भी, क्योंकि हमने सुना पिछले हफ्ते कि ईरान ने माइंस बिछाई हैं इस समुद्री रूट पे, और इसलिए शायद ट्रम्प साहब चाहते हैं कि माइन स्वीपर्स भी आप भेजें। अच्छा, जो रिएक्शन सामने आया है पिछले समझे कि 24 से 48 घंटे में, उसमें जापान ने उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आज यानी पीर को उन्होंने कहा जी कोई फैसला नहीं हुआ, सिफारती सतह पे जो कोशिशें चल रही हैं हम उसकी हिमायत करेंगे। अच्छा, उनका जो है विज़िट आ रहा है इसी हफ्ते वाशिंगटन का, ट्रम्प साहब से मुलाकात का, अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ, कोई आमादगी हुई तो वो शायद वहाँ पर हो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की हुकूमती वज़ीर हैं कैथरीन किंग, उनका बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा बिल्कुल दो टोक बयान है कि जी आपना हुर्मुज़ में कोई बहरी जंगी जहाज़ भेजने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इसी तरह जनूबी कोरिया ने कहा कि उनके जो सदारती तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ी और समझा गया तो पार्लियामान से मंजूरी लेनी होगी, तभी हम कुछ ऐसी आपकी मदद कर सकते हैं। ये कई ममालिक का एक इशू है कि वो बगैर अपने पार्लियामान के गो अहेड के वो ये काम नहीं कर सकते अगर वो चाहें भी तो। इसी तरह अगर हम यूरोप में आ जाएं तो जर्मनी है, यूनान है, इटली है, उन्होंने भी तकरीबन समझें कि इनकार ही किया है। जर्मनी इसलिए अहम है कि नेटो का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। नेटो के हवाले से भी ट्रम्प साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए तकरीबन ये धमकी दी कि अगर नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका भी समझें कि आगे बहुत ही बुरे हालात होंगे। तो जर्मनी का जो बयान सामने आया वो उनके वज़ीर दिफा की तरफ से, बोरिस पिस्टोरियस की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज जो है वो अपना हुर्मुज़ में हिस्सा नहीं लेगी, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमने ये शुरू की है, और यूरोप की चंद फ्रिगेट्स वहाँ भेजने से ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा जो कि एक अमेरिका की ताकतवर नेवी वहाँ पे नहीं कर सकती। तो ऑलमोस्ट उन्होंने तकरीबन समझे कि टॉन्ट किया कि आप कहते हैं कि इतनी बड़ी आप ताकतवर फौज हैं तो खुद ही संभालें आप जी। अच्छा, फाइनली ब्रिटेन जो कि रिवायती तौर पे कहा जाता है कि अमेरिका का पूडल है, इस दफ़ा थोड़ी बहुत उन्होंने हिम्मत दिखाई और प्राइम मिनिस्टर ने शुरू में इनकार किया, फिर जब काफ़ी दबाव आ गया, डांट डपट हो गई, तो उन्होंने कहा कि डिफेंसिव पर्पसेस के लिए आप हमारी जो जजीरे हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। आज उनका एक फिर बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम तर दबाव के बावजूद उन्होंने कहा कि बरतानिया इस वसीतर जंग में शामिल नहीं होगा, और हमारी प्रायोरिटी ये है कि खित्ते में जल्द से जल्द सिक्योरिटी और इस्तेहकाम आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Our priority is always the national interest. And so we have been clear and consistent in our objectives throughout this conflict. First, we will protect our people in the region. Second, while taking the necessary action to defend ourselves and our allies, we will not be drawn into the wider war. And third, we will keep working towards a swift resolution that brings security and stability back to the region and stops the Iranian threat to its neighbours. तो लुब्बे लुबाब ये है जो यूरोप से रिएक्शन आ रहा है वो ये है कि जी नेटो से आप तवक्कुआत ना रखें, ये नेटो का मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि मल्टीलैटरल सतह पे आपकी कोई सपोर्ट की जाए, कोई मसले का हल ढूंढा जाए तो हम उस पर बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि उससे वो कहना ही जा रहे हैं कि उसके लिए आपको इंगेज करना होगा, हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन नेटो को आप भूल जाएं। इन अ वे जो थोड़ा सा बिटवीन द लाइंस है वो ये है कि डांट डपट से और धमकियों से आप किसी की हिमायत ले नहीं सकते, उसके लिए आपको डिप्लोमेसी वाली ज़बान इस्तेमाल करनी पड़ती है। और अब से कोई आधा घंटा पहले ट्रम्प साहब जब टीवी चैनलों पे नमूदार हुए और सारे उस पर मैं उनकी सुन रहा था बातें, मुझे थोड़ा सा वो डिफ्लेटेड लगे। मैंने इसलिए शुरू में आपके जवाब में कहा कि थोड़ा सा वो हैरान भी हैं कि इतनी ज़रूरत कैसे आ गई है इतने सारे ममालिक में कि वो इनकार करें या बोलें कि हम सोच रहे हैं, अभी देखते हैं और ये करते हैं या बहाने करें। तो आज जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो लबो लहजा था उसमें थोड़ा सा वो वाले उसमें गुरूर नजर नहीं आ रहा था कि मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बिकॉज रिमेंबर ट्रम्प की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो ये सोलो फ्लाइट, कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा और इस तरह। आज वो बार बार उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए, वी नीड हेल्प एंड वी आर लुकिंग फॉर हेल्प। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा
کہ جب ہم سے کسی کی توقعات ہوتی ہیں تو ہم تو کرتے ہیں, لیکن مجھے دل میں یہ پتا ہے کہ جب ہم مدد مانگیں گے تو نہیں ملے گی. سو میرے کئی رشتے دار ہیں اس طرح کے یار, پتہ ہے ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں وہ. سو آئی تھنک ان کو پیغام ایک واضح مل رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ آرم ٹویسٹنگ, پریشر, یہ بیہائنڈ دی سینز یہ چلتا رہے گا, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر ملک یہ دیکھ رہا ہے کہ دس از ناؤ آور ٹرن ٹو ڈرا اے لائن, اور تھوڑا سا ہم اپنا جو ہے پش بیک کریں تاکہ ٹرمپ اپنا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے بغیر یہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور اس کو جنگ کو وہ لپیٹنے پہ غور کریں. اچھا, سب سے زیادہ دکھ مجھے نا چائنا کا ہے کہ چائنا سے بھی انہوں نے کہا کہ بھیا تو سب سے زیادہ تیل لیتا ہے, ایران سے بھی, اور باقیوں تو آ جا, تو وہ جو ہے صرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں یار. اور پھر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے, اپریل میں تمہاری طرف آ رہا تھا نا, بیجنگ کا دورہ, اب میں نہیں آؤں گا, میں اب نہیں آؤں گا. اور سنا یہ ہے کہ تاریخوں میں کوئی رد و بدل جو ہے وہ مطلب اس کی بات چل رہی ہے. مطلب کہ آپ کا وہ جو ماموں ہے جس نے آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ تک نہیں آ رہا, وہ اپسیٹ ہے کہ آپ نے اس کو عید کے لنچ پہ نہیں بلایا. یار اس طرح مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہی کریں. لیکن ایران کو جو اس وقت فکر ہے وہ ایک جزیرے کی ہے جی, اور وہ کیوں ہے اس کے بارے میں ہم اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایران پہ ظاہر ہے 28 فروری کے بعد سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے. 200 سے زائد شہروں اور قصبات اور بے شمار تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ایران کی طرف سے جتنی وہ جوابی کارروائی کر سکتا ہے کر رہا ہے. لیکن ایران کو جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ کہ امریکہ اس کی تیل کی تنصیبات کو کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتا ہے, اور اگر ایسا خدا نخواستہ تسلسل کے ساتھ ہو گیا تو پھر خلیج کا پورا علاقہ ہی جل بھی سکتا ہے. موجودہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران یومیہ 23 لاکھ بیرل خام تیل پیدا کر رہا تھا. سب سے زیادہ پیداوار اہواز کے 3 بڑے آئل فیلڈ سے نکلتی ہے. ان آئل فیلڈ سے تیل پائپ لائنوں کے ایک گنجلک نظام کے ذریعے ساحل سے 28 کلومیٹر پرے جزیرہ خرق پہنچایا جاتا ہے. خرق میں سمندری گہرائی اتنی اچھی ہے کہ سپر ٹینکرز بھی بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں, اور یہیں سے 90% ایرانی تیل ٹینکرز میں بھر کے باقی دنیا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس جزیرے پہ تیل ذخیرہ کرنے کے 30 ٹینکوں کی گنجائش 3 کروڑ بیرل ہے. عموماً یہاں 10 سے 12 دنوں کی ایکسپورٹ کا تیل رکھا جاتا ہے, یعنی سالانہ 950 ملین بیرل تیل اس جزیرے سے گزر کے دنیا تک پہنچتا ہے. ذرا سوچئے کہ اگر اس ذخیرے پہ براہ راست بمباری ہو جائے تو خلیج کے دونوں طرف کا کم از کم آدھا ساحل انسانی رہائش کے قابل نہ رہے. جزیرہ خرق کو کوئی بڑا نقصان پہنچانا اتنا حساس معاملہ ہے کہ جب 1979 میں صدر جمی کارٹر نے تہران میں یرغمال بنائے گئے 52 امریکی سفارتکاروں کی رہائی کے آپریشن کی منظوری دی تو اس وقت بھی جزیرہ خرق کی تیل تنصیبات پہ قبضے یا حملے کا خیال انہوں نے مسترد کر دیا تھا. کارٹر کے بعد آنے والے امریکی صدر رونلڈ ریگن نے 8 سالہ ایران عراق جنگ کے دوران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو مسلح بحری تحفظ ضرور فراہم کیا, مگر جزیرہ خرق پہ قبضے کا انہیں بھی خیال نہیں آیا. عراقیوں نے 1980 تا 88 جاری رہنے والی 8 سالہ جنگ میں ایران کی تقریباً ہر بندرگاہ اور جہاز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی, مگر خرق پہ 8 برس میں صرف ایک بار بمباری ہوئی. تاہم اس حملے سے ہونے والے نقصان کی فوری بھرپائی کے سبب ایرانی تیل کی برآمد بہت زیادہ اس وقت متاثر نہیں ہوئی. لیکن مسٹر ٹرمپ اور ان کی کچن کیبنٹ کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ جزیرہ خرق تیل پیدا کرنے والے تیسرے بڑے عالمی ملک کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اور اگر اس جگہ کوئی ایڈونچر ہوتا ہے تو ساحل کے دوسری طرف واقع خلیجی تیل تنصیبات کے ساتھ جوابی کارروائی میں ایسا کیا کیا نہیں ہو سکتا جس کے بعد پوری دنیا توانائی کے عظیم بحران کی لپیٹ میں آ سکتی ہے. ان تمام نزاکتوں سے بے نیاز ٹرمپ ٹیم نے بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ کے پہلے ہی ہفتے میں خرق کو ناکارہ بنانے یا اس پہ قبضہ کرنے کے امکان پہ غور شروع کر دیا تھا, اور ٹھیک اس کے ایک ہفتے بعد خرق میں موجود ایرانی فوجی تنصیبات پہ بمباری کی. صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انہوں نے اس بار تو تیل تنصیبات کو چھوڑ دیا.
مگر ایران نے اگر جلد آبنائے ہرمز کا محاصرہ ختم نہ کیا تو اگلے حملے میں جزیرہ خرق پہ کوئی مہربانی نہیں ہوگی. ویسے بھی بقول ٹرمپ اس جزیرے پہ کارروائی ایک مزیدار تجربہ ہوگا. اٹ ول بی اے فن. اس سے قبل ایک اور سوشل میڈیا پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی قیمت جتنی بڑھے گی امریکہ کا منافع بھی بڑھے گا، کیونکہ امریکہ اس وقت تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور اب تو اس کے ذخیرے میں وینزویلا کا تیل بھی شامل ہو گیا ہے. سر بالکل نہیں، یہ ممکن ہے کہ کیونکہ یہ بیک ڈاؤن کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو بالکل ممکن ہے کہ جسٹ فار فن یہ ایک بار پھر حملہ کرے. اچھا جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ بہت چیزیں ہیں جو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یا یہ جاننا چاہتے نہیں. ہاں رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یا آپ کے اپنے یار قطع کلامی مہدی حسن صاحب جو اینکر ہیں سر، ان کی آج میں ایک ریل دیکھ رہا تھا. ہاں ان سے کوئی انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پچھلی ٹیم تھی نا بش کی 9/11 والی، جس میں رمسفیلڈ ڈیفنس منسٹر تھے، ڈک چینی وائس پریزیڈنٹ تھے، یہ سب جو ہیں یہ ایکسٹریمسٹ تھے، لیکن یہ میچیور بالغ ایکسٹریمسٹ تھے. مگر یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں تازہ، یہ بچے ہیں، اور بچوں کے ہاتھ میں اگر کھلونا آ جائے تو آپ دیکھیں گے بچوں کے ہاتھ میں آج کل بہت کچھ ہے. اور میں صرف آپ کو ایک ثبوت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگین آپ کے پوائنٹ اور مہدی حسن صاحب کے پوائنٹ کو بیک کرتے ہوئے، کہ وائٹ ہاؤس کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں، حوثیوں کی طرف سے بھی ویڈیوز آ رہے ہیں، حزب اللہ حماس کی طرف سے تو آتے رہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ اس جنگ کو یہ کس طرح پیش کر رہے ہیں. مختصر سا ویڈیو ہے، ہم نے دیکھا ہے تو لازم ہے کہ آپ مطلب کہ آپ تباہی کر رہے ہیں، آپ برباد کر رہے ہیں. یہ وائٹ ہاؤس کی اپنی ویڈیو ہے، اور ننٹینڈو وی ایک گیمنگ سسٹم ہے، اس کے ساتھ انہوں نے سپلائس کیا. وہ یہ ان کی مینٹالٹی ہے. اس پر ہم ذرا تفصیل میں بات کریں گے. پہلے ذرا آپ نے ہرمز کو نپٹا لیتے ہیں. جیسے ابھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ جو اصل جو ایڈلٹ ایڈوائس ہوتی ہے، ان کو ایکسپرٹس ویسے ہی نہیں پسند. کووڈ کے دوران ان کو ڈاکٹرز نہیں پسند تھے، اکنامک ایکسپرٹس ٹیرف کے دوران نہیں پسند آئے انہیں، تو اب ملٹری ایکسپرٹس اور انرجی ایکسپرٹس کی بھی کون سنے، تم لوگ تو ویسے ہی بکے ہوئے ہو ان کی نظروں میں نا. تو جو سابق وائٹ ہاؤس کے جو انرجی ایڈوائزر تھے، اور مطلب بہت پڑھے لکھے انسان ہیں یار، اس کی پوری زندگی اس نے گزار دی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ جو اپنا ہرمز کو بحال کرنے کے لیے یا اس کو آزاد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ ہیز لائک اٹس نانسنس. ہیز لائک کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں، نیول اسکارٹ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ نے 400 ملین بیرلز ریلیز کیے ہیں نا اسٹریٹجک ریزرو میں سے، آئی اے ای نے، امریکہ نے بھی $170 بلین کا اس میں حصہ ڈالا ہے. اس نے کہا یار یہ پتہ ہے کتنی دن کی سپلائی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 20 دن کی، زیادہ سے زیادہ 20 دن کی. اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. اس کے بعد تو آپ کے ریزرو ختم ہونے چاہیے. دوسری بات آپ نے ابھی ذکر کیا شاہزیب مائن سویپرز کا، سرنگ سمیت جہاز. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نگرانی کے لیے بھی پھر آپ کو ایک نیول کانوائے چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ انارمڈ ہوتے ہیں، ٹریکٹر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹرمپ سولو فلائٹ کرتا ہے، مائن سویپر سولو فلائٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی آ کے اڑا دے گا. تو یہ یہاں پر ہو رہا ہے. اچھا بائی دا وے، جو آپ نے ریئیکشنز دیے نا باقی ممالک کے، تو جو رشین وزیر خارجہ ہے لیوروف صاحب، ان کا بھی بڑا شاندار رسپانس آیا ہے یار. اس نے کہا یار بالکل آبنائے ہرمز بند ہے اور یہ بہت ایک فکر مند بات ہے، لیکن یہ جو آپ کے جو یوکرینین دہشت گرد بلیک سی میں شپنگ پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تو کوئی بات کرے نا. تو مطلب سب اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. روس ویسے ہی خوش ہے، ان کو وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے چلے. روزانہ $1.5 بلین پروفٹ، روزانہ $1.5 بلین پروفٹ آ رہا ہے، جو یوکرین میں لگ رہا ہے، لگے گا. رائٹ. اور ایک اور جو اگر میں فائدہ نہیں کہوں گا لیکن کم نقصان، اگر خلیجی ممالک کا ہم حساب لگائیں، ایک میپ بھی ہے وہ سعودی عرب والا، تو سب سے کم نقصان میرا خیال ہے سعودی عرب کا ہی ہو رہا ہے. ایک تو کیونکہ ان پر حملے بھی کم ہوئے ہیں، اور اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو بالکل رائٹ میں فجیرہ پہ تو حملے ہو رہے ہیں، رائٹ، لیکن جو سعودی عرب میں جو ایسٹ ویسٹ آئل پائپ لائن ہے اس پر ایک حملہ نہیں ہوا. اور سعودیہ تھینکس ٹو اٹس جغرافیہ کے پاس مغرب میں بھی ایک بندرگاہ ہے جہاں سے ابھی بھی تیل یامبو جہاں سے تیل ابھی بھی جاری ہے. اب سوال یہاں پر بنتا ہے، اس میں پتہ ہے کس کا سٹاک سب سے اوپر جاتا ہے؟ حوثیوں کا.
کیونکہ اگر اب نئے ہرمز بند ہے اور اگر آپ نے باب المندب پر گیم شروع کر دی دین یو آر ان این ایکچوئل گلوبل میلٹ ڈاؤن. لیکن ابھی تک میرا خیال ہے وہ نوبت نہیں آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں حوثیوں کو, ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے, اور یقیناً کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈیلز اور نیگوسیشن چل رہی ہے کہ یار جانے دیں, کو بتا تمہاری کیا ڈیمانڈز ہیں. تو اس طرح کے سینیریو میں جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ساری گیم ان کی ہے, ان کے گھروں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں فریادیوں کی. جیسے کہ فرانس اور ان کے بارے میں تو بات کی جا رہی تھی نا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار ایران کے ساتھ ایک سائڈ ڈیل کر, یار بھائی نہیں ہے, یار بھائی نہیں ہے, جانے دے. لیکن فرانس کی بھی ایک بڑی عجیب ڈبل گیم ہے, کیونکہ ابھی وہ جو ڈرون حملے کیے ہیں نا ایران نے عراقی کردستانی گروپس پر, کردش گروپس پر, اس میں ایک فرینچ ایلیٹ سولجر بھی مارا گیا. تو اگین یہ ساتھ میں چل رہا ہے. لیکن اگین $1 ملین کویسچن وسعت اور شاذیب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ ایسکلیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے, کیا اس کی اپنی پرسنالٹی اس کو اس کا اجازت دے گی, اور اگر نہیں تو کیا یہ امکان ہے کہ اپنی مطلب امبیرسمنٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ مزید ایسکلیٹ نہ کر, مطلب کوئی پتلی گلی ہے اس کے نکلنے کے لیے یا نہیں. ہاں, آفٹر دا بریک. پروگرام میں واپس خوش آمدید. امریکہ میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ خود کو جہاں پہ لے کے آ کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے اس جنگ میں, یہاں سے ان کا باہر نکلنے کا راستہ کیا ہوگا. امریکی اصطلاح میں سے کہتے ہیں ایگزٹ ریمپ کیا ہوگا. اگر آپ بہت ہی تیز رفتار آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو, اور اگر آپ نے آگے نہیں جانا تو پھر آپ ایگزٹ کہاں سے لیں گے. تو آج بھی جو انہوں نے خطاب کیا کچھ دیر پہلے, اس میں ان کا جو ریالٹی والا ببل ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایران کی جو رجیم ہے اس کو میں نے تہس نہس کر دیا ہے, ایران کی جو نیوی ہے, ملٹری صلاحیت ہے, اس کو ہم نے تباہ کیا ہے, اور ایران کے پاس اب بہت ہی کم ہتھیار رہ گئے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو ایسا ہے جس کو وہ پلے اپ کر سکتے ہیں, اپنی فتح دکھا سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جنگ لپیٹنے کی طرف جا سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ جانتے ہیں ایران میں کہ یس ان کے سپریم لیڈر کو مار دیا گیا, ان کے ٹاپ کمانڈرز کو, اعلیٰ کافی امپورٹنٹ عہدیداروں کو مار دیا گیا, لیکن شخصیات جو ہیں وہ چلی گئیں, لیکن رجیم قائم اور دائم ہے, اور اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ایران کے پاس پورا ایک پلان ہے اور اس کو وہ سسٹین کر لیں گے. اسی طرح ایران بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوا ہے, کئی سارے جہاز گئے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی جو میزائل بنانے کی فیکٹری ہے, ڈرونز بنانے کی فیکٹری ہے, وہ کام اس پہ چل رہا ہے, سپلائی آ رہی ہے, اور ہم جنگ کو طول دیں گے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن ایک جو بنیادی جواز تھا ٹرمپ سرکار کا وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر پروگرام ایران کا وہ ہمیں تہس نہس کرنا ہے. تو اب تک ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ایران کے پاس انرچڈ یورینیم ہے وہ کوئی 400 کلو گرام ہے, جس پر مذاکرات بھی چل رہے تھے. یہ جو انرچڈ یورینیم ہے یہ 60% تک ہے انرچ, یعنی کہ کافی اس میں بات آگے بڑھ گئی ہے, لیکن یہ بھی ویپنز گریڈ کا نہیں ہے. اور جو مذاکرات چل رہے تھے, جو ایران کہہ رہا ہے, عمان کہہ رہا ہے, جو ثالثی کر رہے تھے کہ معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے, اور ایران نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارا انرچ یورینیم ہے یہ ہم کسی کنسورشیم کو بھی دے سکتے ہیں, ہم کسی ایسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہماری اس تک اس طرح پہنچ نہ ہو, ہم اس کو ڈائلیوٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈائلیوٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم ایفرٹ لگا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں 60% تک, یہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں, اور ایران کا جو حصول ہے اگر ہے ویپنز کا تو پھر کئی برس وہ پیچھے چلا جاتا. ایران کا یہ کہنا ہے, عمان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر تقریباً آمادگی ہو گئی تھی, لیکن کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ جو وار ہے یہ وار آف چوائس ہے, مطلب انہوں نے انتخاب کیا, یہ مجبوری نہیں تھی, اور وہ چونکہ جنگ کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ راستہ اپنایا. اگر ٹرمپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم نے واقعی ایران کا جو ایٹمی صلاحیتیں ہیں ان کو تہس نہس کیا ہے تو کیا ہو سکتا ہے آگے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جون میں جو 12 دن کی جنگ تھی, اس وقت بھی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران کی, آپ کی اسکرین پہ یہ میپ آ رہا ہوگا, 3 ہیں جس کو فائلز پڑے ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہمیں بڑی فتح ہوئی ہے, ہم نے تباہ برباد کر دیا ہے, لیکن پھر جو سیٹلائٹ ایویڈنس سامنے آیا, IAEA کی رپورٹ سامنے آئی, تو پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہوا تھا, اور اسی لیے یہ اس جنگ کی دوبارہ نوبت آئی. تو فردوں کا جو جگہ ہے, جو ایٹمی کمپلیکس ہے,
خیال یہ تھا, یہ قم کے قریب ہے, کہ یہاں پہ جو یہ مین سائٹ ہے جہاں پہ اسٹاک پائلز موجود ہیں, سینٹریفیوجز ہیں, یہ جو اسٹاک پائلز ہیں یورینیم گیس کے, یہ آپ اس طرح تصور کر لیں کہ جیسے اسکوبا ڈائیونگ کا سلنڈر ہوتا ہے, اس طرح کے سلنڈرز میں اسے سٹور کیا جاتا ہے. اور ایران کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے جو اسٹاک پائلز ہیں وہ ڈیپ انڈر گراؤنڈ ہیں, مطلب 80-90 میٹر ڈیپ سرنگیں جو ہیں وہ ان میں اس کو رکھتے ہیں. پچھلے سال جب امریکہ تیاری کر رہا تھا تو وائڈلی یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ایران کے پاس ہفتہ 10 دن کا نوٹس تھا, اور اس میں انہوں نے فردوں سے کچھ یا کافی اسٹاک پائلز جو ہیں وہ نکال لیے اور کہیں اور انہوں نے رکھ دیے. تو فردوں پہ اور نتانز کا جو نیوکلیئر کمپلیکس ہے اس پر پچھلے سال امریکہ نے کوئی 14 بنکر بسٹر بامز گرائے تھے, جس میں آپ سمجھیں کہ وہ تہس نہس کرنے کے لیے مور دین انف ہوتا ہے. ایک تیسری سائٹ ہے اصفہان کی, اور اب یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے ان کو موو کیا تھا اسٹاک پائلز کو, تو پھر یہ جو تیسری بڑی سائٹ ہے یہ یہاں پہ انہوں نے اس کو محفوظ کیا گیا ہے. پچھلے سال کی جنگ میں امریکہ نے ٹاماہاک میسلز لانچ کیے تھے, اپنی جو یو ایس سبمرینز ہیں وہاں سے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا تھا, لیکن وہاں پہ بنکر بسٹر بامز نہیں گرائے تھے. ابھی جو سیٹلائٹ امیجز اس کے بعد سے آئے ہیں اس سے وہاں پہ کوئی ریڈیشن لیک نہیں دیکھی گئی, جس سے نتیجہ یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ اتنا ڈیپ اور سیف ہے انڈر گراؤنڈ کہ اسٹاک پائل کو نقصان نہیں پہنچا, یا پھر یہ یہاں سے نکال لیے گئے ہیں. تو اب کلیئرلی جو بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا اس بار ٹرمپ سرکار ان جگہوں کو دوبارہ ٹارگٹ کر سکتی ہے, اور کر سکتی ہے, یا ٹارگٹ کرے یا پھر بوٹس آن دا گراؤنڈ اتارے کہ آپ ان کو سیفلی ریٹریو کریں. دونوں سینیریوز کے بارے میں ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت پرابلمٹک ہوگا, یہ بہت ہائی رسک ہوگا. یہ جو نیوکلیئر ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس کے لیک ہونے کا خطرہ ہے, اس کو سنبھالنا بھی مسئلہ ہوگا, اور یہ آپشن پریکٹیکل نہیں ہے. تو مشورہ دینے والے تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف آپ نہ جائیں, لیکن امریکہ میں کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ جنگ کو لپیٹیں ٹرمپ صاحب, وہ ایک اپنی اور جو ہے اچیومنٹ دکھانے کے لیے وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیے ایران کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے, امریکہ کے لیے بظاہر یہ عزت کا مسئلہ ہے, انا کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, اور یہ بار بار ہیومیلیٹ ہو رہے ہیں شاہزیب. اور جو ہم جانتے ہیں ٹرمپ کی پوری انتظامیہ کو, وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں, ان کی نفسیات کے بارے میں جانتے ہیں. ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ بے عزت ہو, ایک چیز برداشت نہیں کر سکتے. جیسے کہ اگلے روز پیٹ ہیزگیت, جس کو گریسی پیٹ کہا جا رہا ہے بائی دی وے امریکہ میں, پتہ نہیں شاید وہ بالوں کے میں جو چکنا, ٹھیک ہے. تو گریسی پیٹ صاحب کا کہنا تھا کہ جو ایرانین حکمران ہیں یہ چوہوں کی طرح چھپے ہوئے ہیں انڈر گراؤنڈ. اگر وہ ذرا آپ دکھائیں, جب وہ بات کر رہا تھا تو اس وقت ایرانین لیڈرشپ کہاں تھی؟ وہ سڑک پہ تھی, سڑکوں پر وہ القدس ڈے منا رہی تھی, وہ القدس ڈے منا رہی سمیت سارے لیڈرز باہر پھر رہے ہیں. جی بالکل, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک طرف وہ بول رہا ہے اور ایک طرف یہ ہے ایران کے چیف جسٹس, جہاں تک مجھے یاد ہے, اور باقی. اچھا, اس کے بعد ٹرمپ بڑا تب گیا یار اس کے بعد, اور اس نے کہا کہ آپ لوگ ویسے ہی جھوٹے ہو. پوری میڈیا پہ جو بحال کیا وہ ہم کل بات کریں گے اس پر. یہ ساری اے آئی ہے, یہ سب اے آئی ہے, یہ اصل لوگ ہیں ہی نہیں, یہ سب اے آئی. تو اے آئی, تیری پپی اے آئی, پورا CNN اے آئی, یہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یار, میں نے آج میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنی ہے. ایک امریکن سینیٹر ہے وسط شاہ زیب, اور وہ مطلب سرونگ سینیٹر ہے, اور وہ ٹی وی پہ کہتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہوا کیا ہے, جنگ شروع کی ہوئی ہے. اس نے کہا جو نیتن یاہو ہے اس نے 40 سال انتظار کیا, 40 سال کا چلہ کاٹا کہ ایک دن کوئی ایسا امریکن صدر آئے گا who will be stupid enough, یہ اس کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہا, and reckless enough to go to war with Iran. اب اس کی تو بچپن کی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جو امپیکٹ پڑ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ کافی ماگا کے لوگ بھی باغی ہو رہے ہیں کہ سر یہ کیا سین ہے. ان کو ایران کے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں ہے, وہ ایک الگ سٹوری ہے, لیکن آپ نے کہا تھا کہ آپ نے جنگیں نہیں لڑنی, آپ جنگیں لڑ رہے ہیں. ایک بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو ایک ہے پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری, اوکے, آپ سمجھے کہ مہا کنزرویٹو
تھنک ٹینک. اب وہ اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کہہ رہے ہیں کہ یار لوگ کہتے ہیں اسرائیل ہمارا بڑا مضبوط اتحادی ہے، تو یہ اسی طرح مضبوط اتحادی ہے جیسے ساؤتھ ویتنام میں ہمارا مضبوط اتحادی ہے، مطلب بستی کر دی اسرائیل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لیٹسٹ پولنگ دیکھیں NBC کی اسکرین پر، تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہر سیگمنٹ میں اسرائیل کے لیے سپورٹ گرتی جا رہی ہے. اینڈ موسٹ ان 18 to 34 جو آگے مستقبل کے ووٹر ہوں گے. تو میری کل کسی سے بات ہو رہی تھی امریکہ میں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے پول بتائی کہ یہ میں نے کہا ہم باقی دنیا تو یہ جانتی رہی ہے، اور مسلم ممالک میں تو چلیں ایک پرانی ایک تھیوری ہے کہ اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. آپ کے آپ لوگ کیسے یہ اس کو انہوں نے ماننا شروع کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب ہے ایپسٹین فائلز کی وجہ سے. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایپسٹین فائلز جو ہے یہاں پہ سب سے ڈومیننٹ ایشو وہی ہے. ایران کی جو جنگ ہے یہ ڈسٹریکشن کے طور پہ دیکھی جا رہی ہے کہ یہ انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا کردار ایپسٹین کے حوالے سے اس کو کیموفلاج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ کیا ہے. اور یہاں پہ چاہے ماگا والے ہوں دوسرے ہوں، اس کا جواب تو سبھی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کلیئر کریں کہ اس میں کس کا کیا رول تھا. اور ایپسٹین فائلز کی وجہ سے اسرائیل کا جو کردار ہے وہ بھی بہت زیادہ کھل کر اجاگر ہو رہا ہے، اور کافی لوگ اب کھل کے کہہ رہے ہیں، جو میرا خیال ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے تک یہ پاسبل نہیں سمجھا جاتا تھا. بالکل. آپریشن ایپسٹین فیوری. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ کیا مڈل ایسٹ میں ایک نیا نیٹو بن سکتا ہے یا نہیں. ویلکم بیک. 1991 کی جو جنگ خلیج ہوئی تھی، اس کے بعد جو خلیجی ریاستیں ہیں انہوں نے اربوں ڈالر امریکہ کو دان کیے، اپنی زمین دی، صرف اس آس میں کہ کل کلاں اگر ایران یا اسرائیل کی جانب سے کوئی الٹا سیدھا کام ہوتا ہے تو امریکہ ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوگا. لیکن پچھلے 16 دن میں پتہ چل گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور نہ اربوں ڈالر، نہ وسائل اور نہ سہولتیں ان کے کام آ سکیں. چنانچہ اس پس منظر میں سابق قطری وزیر اعظم ہیں جاسم بن جبیر استھانی. انہوں نے تجویز پیش کی اب سے 2 دن پہلے کہ خلیج تعاون کونسل یعنی GCC ترکی اور پاکستان کے تعاون سے نیٹو سٹائل کا اتحاد قائم کرنے پہ غور کرے. انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی بنیادی ذمہ داری میرے خیال میں اسرائیل پہ ہے. ایران اور اسرائیل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے خلیجی عرب ممالک کو الگ الگ پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ متعدد عرب ممالک خلیجی ریاستوں پر حملوں میں معنی خیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا اب خلیجیوں کو اپنے بازوؤں پہ بھروسے کی ضرورت ہے. GCC ایران عراق جنگ کے دوران وجود میں آئی تھی 1981 میں، اور اس وقت شاید آپ کو یاد ہو، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، کہ پورا جو عرب ورلڈ تھا وہ صدام حسین کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران تھا. اور وہاں سے جو ایک دراڑ پیدا ہوئی ہے ذہنوں میں، وہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک سامنے ہے. خلیجی ریاستوں میں یہ احساس بھی پایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جنگ سے پہلے اتحادیوں کے مشوروں کو نظر انداز کیا، یعنی خلیجی اتحادی، اور اسرائیل کو بھرپور ترجیح دی، اور GCC کے جو ممبرز ہیں ان کو نتائج بھگتنے کے لیے چھوڑ دیا. امریکی اڈوں سے اسرائیل کو ضرور فائدہ ہوا، مگر GCC کو کیا ملا؟ سب خلیجی ریاستیں ہیں، ان کا جو انحصار ہے ایران کے برعکس غیر ملکی ہتھیاروں پہ، غیر ملکی ٹیکنالوجی پہ اور غیر ملکی افرادی قوت ہے. اور اگر اس دائرے کو توڑنا ہے تو اس کے لیے بھی اگر آج سے بھی کام شروع کیا جائے تو کم از کم 15 سے 20 سال چاہیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے. اچھا، یہ جو نیٹو کی تجویز آئی ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے. ستمبر 2024 میں ترک صدر تھے اردوان. انہوں نے اسرائیلی توسیع پسندی روکنے کے لیے ایک علاقائی اتحاد کی تجویز پیش کی تھی. ظاہر ہے کہ لوگوں نے سنا ادب کے ساتھ. اس کے بعد پچھلے سال ستمبر میں ہمارے جو وزیر دفاع خواجہ آصف، انہوں نے اسلامک نیٹو کی تجویز دی تھی. وہ بھی ظاہر ہے کہ صرف سنی گئی. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے تمطراق کے ساتھ سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ 34 اسلامی ممالک کا اتحاد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف قائم ہو رہا ہے. اور ہمارے جو سابق سپہ سالار تھے راحیل شریف،
وہ اس کے سپہ سالار بنائے گئے، اور اس زمانے میں ایران نے اس پہ شدید تشویش اور تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن عملاً یہ جو اتحاد ہے پہلے دن سے لے کے اب تک کاغذ پہ زیادہ نظر آیا۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو یہ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں خلیجی ریاستوں کی، کہ یمن، سوڈان، صومالیہ، لیبیا، اس پر سعودی اور اماراتی جو اختلافات ہیں وہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو وہ کھل کے سامنے تھے۔ اس کے علاوہ قطر اور امارات کے جو اختلاف ہیں، 4 سال پہلے جو ناکہ بندی ہوئی تھی قطر کی، باقی جی سی سی ممبرز نے کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کے درمیان بھی مسکراہٹوں کا تبادلہ تو ہے لیکن دل میں تو بات رہتی ہے۔ ان حالات میں جو سب سے بڑا ملک ہے سعودی عرب، اگر وہ کوئی لیڈ لیتا ہے بقول سابق قطری وزیر اعظم، تو کیا یو اے ای سعودی جو کمانڈ ہے یا سعودی قیادت اس کو قبول کر لے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان بھی ظاہر ہے ایک حد سے زیادہ تعاون نہیں کر سکتا، کیونکہ ایران اس کا ہمسایہ ہے اور خلیج کے جو ریاستیں ہیں اس کی اقتصادی سرپرست ہیں۔ دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا جو چیلنج ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ 1980 کی دہائی میں سعودی، جب صدام حسین اور آیت اللہ خمینی کے ایران کے درمیان جنگ چل رہی تھی، تو سعودی ایرانی جو رقابت ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان میں سیکٹیرینزم ہے اس کا میدان گیا تھا۔ یہ آپ نے روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آتی تھی۔ اچھا، خود پاکستان کی جو دفاعی ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی انحصار چائنا پہ ہے، اور بھارت اور افغانستان کا بھی چیلنج درپیش ہے، تو ان کو ملا کے اگر دیکھیں تو پاکستان بھی ایک لمیٹڈ وے میں ہی کام آ سکتا ہے۔ اچھا، خلیجی ریاستیں یہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان اور ٹرکی ان کو مستحکم بنانے کے لیے دونوں میں انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں، ڈیفنس سیکٹر میں اور اقتصادی سیکٹر میں، اور آگے چل کے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن فوری طور پہ مشکل ہے۔ لیکن بالکل دیکھیں، سعودی از ٹیکنگ دا لیڈ۔ دیکھیں، وہ تو اس جنگ سے پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ایک ڈیل ہوئی تھی، اور ترکی کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں۔ یہ سارا جو ہارن آف افریقہ میں ہے، ترکی کے ساتھ کوآپریشن ہی ہو رہی ہے۔ وے فارورڈ تو یہی ہے، کیونکہ اسرائیل تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا اتحاد ہم سمجھیں گے کہ ہمارے خلاف ہے، وہ تو ہے، کوئی بھی بنے۔ تو یہ مطلب نظریے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی امت المسلمین کو متحد کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سائیڈ افیکٹ ہو، یہ سمپل سروائیول اور اسٹریٹجی، فوری ضرورت کی بات ہے۔ جی چلیں، آج کے لیے اتنا ہی، جی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔